يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال تعالى في موضع آخر يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے۔ ہم اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو اپنے خاص فضل و کرم فرما کر کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا انشاءاللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کر کے دین کو اس طریقے سے ہم تک پہنچایا جس طریقے سے دین کا حق بنتا تھا۔ حاضرین، اور رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے، اور رمضان المبارک کے ہم آخری ایام سے اب گزر رہے ہیں۔ کب اس کی ابتدا ہوئی اور کب انتہا کو پہنچ رہا ہے، ہمیں یہ محسوس کرنے کا بھی موقع نہ لگا، اور ہم سمجھ ہی نہ سکے کہ کس قدر اس کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا ہے، اور کس قدر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے خالص اور خاص کر دینا ہے۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے، لیکن خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں دیا، اور ابھی بھی کچھ دن ہمارے پاس موجود ہیں، لہٰذا ابھی بھی ہمیں رب کریم کی طرف رجوع کر لینا چاہیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لینا چاہیے، اور آخری ایام میں اللہ رب العالمین کی بھرپور عبادت اور اطاعت کر لینی چاہیے۔ اور رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہماری ان عبادتوں کو جو ہم نے رمضان میں کی ہیں قبول فرما لے، اور جو غفلتیں، جو سستیاں، جو کوتاہیاں ہم نے تیری عبادتوں میں کی ہیں، الہی تو ہمیں معاف فرما اور ان کو ختم فرما دے۔ حاضرین جمعہ، آج بروز جمعہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کے آخری جمعے کو لے کر کے امت مسلمہ میں ایک پرجوش اور رونق والا موسم اور ماحول ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اسے جمعۃ الوداع کے نام سے یا الوداع کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور اسے کئی الگ طریقے سے مخصوص اور خاص سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت وہی چیز ہوگی جیسے انسان کئی ساری فرما برداری، کئی ساری عبادتوں اور اطاعتوں کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو اپنے من مانی چیز میں لگا کر کے اور اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچائے کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے۔ جو لوگ پورے مہینے روزے نہیں رکھتے وہ ایک دن کا روزہ رکھ کر کے اس چیز کا کمال دکھاتے ہیں کہ آج ہم نے روزہ رکھا ہے۔ یا اسی طریقے سے بڑی خوشی کا دن آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ایپ ہیں، تمام میں جمعۃ الوداع کی مبارکباد یا الوداع کا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ لہٰذا یہ سب چیزیں امت میں خرافات کی چیزیں ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ایسا وجود ہے نہیں کہ اسی کی بہت الگ سے مبارکبادی دی جائے، یا اسی کا بہت زیادہ پرزور استقبال کیا جائے، یا اسی دن میں عبادت اور اطاعت کی جائیں۔ جیسے رمضان مبارک کے اور دن ہیں اسی طریقے سے یہ بھی دن ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی طریقے کی خرافات میں نہیں پڑنا
چاہیے اور ہر ٹائم اور ہر وقت تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہمیں گزارنا چاہیے اور ہر بری چیز سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں کئی ساری عبادتیں ہیں، ان میں سے ایک عبادت زکوٰۃ کی عبادت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا موضوع بڑا اہم موضوع اور امت میں بہت وسعت کی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے قرآن کریم میں کئی جگہ، بلکہ جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس کی کئی ساری حکمتیں اللہ رب العالمین نے کئی ساری وجوہات کیوں زکوٰۃ ادا کروائی جا رہی ہے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جہاں اسلام کی بنیاد کو 5 چیزوں پر قرار دیا ہے، جہاں اسلام کے 5 ستون قرار دیے ہیں، وہیں پر پہلا ستون یہ ہے کہ تم اسلام اور مسلمان ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود گردانو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانو۔ دوسرا ستون اور دوسرا اہم رکن نماز قائم کرنا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ یہی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے کئی سارے فائدے شریعت محمدیہ سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو پاک اور صاف کر لیتا ہے۔ لفظ زکوٰۃ کے عربی میں جو معنی ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، پاکی اور صفائی حاصل کرنا، اسی طریقے سے بڑھوتری کی طرف قدم رکھنا۔ یعنی انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے مال کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، صاف اور ستھرا کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو انسان اپنے مال کو بڑھوتری کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ میں کچھ خرچ کر رہا ہوں تو میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس مال میں بڑھوتری کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے زیادہ دیتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت کے تعلق سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بڑی سخت وعیدیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں اس شخص کے لیے سنائی ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، اگرچہ ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں لیکن طریقہ کار ہمارے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے نہیں ہیں۔ ہم نے زکوٰۃ کو کہاں ادا کرنا ہے، کس طریقے سے ادا کرنا ہے، وہ ایک دن کے درس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ مصارف زکوٰۃ جو لوگ ہیں، زکوٰۃ کے مستحق جو لوگ ہیں، زکوٰۃ کے حقدار جو لوگ ہیں، ان کا حق ہم ان تک پہنچائیں، ان کا حق ان کو دیں، اور ان کا حق ان کو دے کر کے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نہ گردانیں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اپنے اسلاف کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے اسلاف کو پڑھتے ہوئے اور ان کے طریقے کو پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے اسلاف جب زکوٰۃ جیسی چیز کو ادا کر دیتے اور دے دیتے، اس کے بعد وہ رب کریم کے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہوتے اور اللہ رب العالمین سے کہتے کہ اللہ رب العالمین یہ عبادت میں نے تیری خاطر کی ہے، تو اس عبادت کو قبول فرما لے۔ وہ اللہ کے سامنے آ کر کے رویا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگوں نے زکوٰۃ کو ایک پروفیشنلی چیز بنا لیا ہے، ایک دھندے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینا ہے تو کہاں دینا ہے، اس چیز کا ہم احساس اور محسوس نہیں کر پاتے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، اس چیز کو بھی ہم سمجھ نہیں پاتے۔ لہٰذا مال اگر ہمارے پاس ہے، فرمایا مال کی مقدار اگر سونا ہے تو سونے کو تقریباً 85 گرام سونا اگر ہمارے پاس موجود ہے، وقت کے مال کے اعتبار سے، وقت کے وزن کے اعتبار سے اگر ہمارے پاس ہے تو اسی طریقے سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ بعض 82-83 کو بھی کہتے ہیں 82 گرام، اور 7.5 تولہ جو رائج ہے، 7.5 تولہ کی وضاحت میں کروں کہ 7.5 تولہ جو ہے ہمارے یہاں جسے تولہ سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، یا ہماری زبان میں جسے ہم تولہ سمجھتے ہیں، وہ 10 گرام کا ہوتا ہے، اور 10 گرام کا تولہ ہمارے یہاں سمجھا جا رہا ہے یا ہم اسے سمجھ رہے ہیں۔ تولہ حقیقی اعتبار سے 12 گرام کا
یا اس سے آگے پیچھے کچھ کا ہوا کرتا تھا، لہٰذا 7.5 ہی تولہ ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے بڑھا دیا جائے اور بڑھا کر کے اسی کا حساب کے سے اس کو لگا کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو وہی 82 83 85 گرام لگ بھگ وہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اتنا ہمارے پاس سونا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اگر اتنا سونا ہمارے پاس 1 سال سے موجود ہے اور 1 سال اسے ہمارے پاس ہو گیا ہے تو 1 سال گزرنے کے بعد ہم اس میں سے 40واں حصہ نکالیں، 40واں حصہ۔ اسی طریقے سے چاندی ہے، اور چاندی کی مقدار یا اس کے جو ہے کتنے میں سے نکالنا چاہیے، اسے تقریباً 600 گرام یا 592 90 گرام اسی طریقے سے بعض لوگوں نے لکھا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ 590 گرام بھی اگر لیں تو اگر ہمارے پاس اس قدر چاندی ہے تو اس میں سے بھی ہم 40واں حصہ ضرور نکالیں۔ نکالنا تب ہے جب اسے ہمارے پاس 1 سال ہو جاتا ہے، 1 سال ہونے کے بعد ہم اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسے لوگوں نے 52.5 تولہ لکھا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے تو اسے ہم زکوٰۃ نکالیں۔ لہٰذا نکالنا چاہیے، اور نکالنے کا وقت یہ ہے کہ ہمیں 1 سال جب ہمارے پاس اس چیز کو ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے ہمارے پاس پیسہ ہے، رکھے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، اس میں سے 40واں حصہ ہے، یا ہمارے پاس اور بھی جو چیزیں ہیں فائدے کی ہیں، تجارت کی ہیں، اگر اس طریقے کے ہمیں فائدہ مل رہا ہے ہم اس کے فائدے میں سے 40واں حصہ 1 سال گزارنے کے بعد ضرور نکالیں۔ اور اگر نہیں نکالتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں یا زکوٰۃ کو روک کر کے رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور کہا فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان لوگوں کے لیے بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ کون سا عذاب ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ایک وقت جائے گا کہ ان کے سونے کو، اس چاندی کو، اس دولت کو اللہ رب العالمین پگھلا دے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، جہنم کی آگ سے اس کو پگھلا دیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، پھر ان کے چہروں کو، جنوبہم ان کے پہلوؤں کو، ظہورہم ان کی پیٹھوں کو اس کے ذریعے سے داغا جائے گا اور اس پر وہ گرایا جائے گا اور سخت سزا دی جائے گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہاری دولت ہے، یہ تمہارا مال ہے، لہذا اب تم اس کا مزہ چکھو۔ لہذا معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے اور کسی بھی طریقے سے زکوٰۃ کو روکنا نہیں چاہیے۔ زکوٰۃ 2.5% ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کے ہمارے دنیاوی بھی کئی نقصان ہے۔ دنیاوی کئی نقصان میں سے ایک بڑا نقصان تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کی روکنے کی وجہ سے بارشوں کو روک دیتا ہے، قحط سالیاں، لوگوں پر عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی کی زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا اور وہ اسے اب ادا نہیں کرے گا تو اس سے ابو بکر صدیق آج اعلان جنگ کرتا ہے اور اعلان جنگ کیا جاتا ہے، اور اس سے جنگ کرنے کی، میں جنگ کر کے اس سے زکوٰۃ لینے کی کوشش کروں گا اور زکوٰۃ لی جائے گی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ولا تکونوا من المشرکین، زکوٰۃ ادا نہ کر کے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ایک اہم فریضے کا انکار کرنا ہے اور اس کا منکر ہو جانا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف اور اس کے برابر ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ضرور زکوٰۃ کو ادا کریں، اور مسلمان زکوٰۃ کو رمضان کے مہینے میں ادا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اس مہینے میں اس لیے ادا کرتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین ثواب کو زیادہ دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سال کے سال رجحان رمضان میں اپنا باندھ لینا چاہیے، اور اس طریقے سے کہ نہیں ہمارے پاس زکوٰۃ ہے تو اس کو اتنے دن میں یا اس جگہ اس طریقے سے خرچ کر دینا ہے اور ادا کر دینا ہے اور دے دینا ہے۔ لہٰذا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے
جسے زکوٰۃ الفطر کے نام سے ہم جانتے ہیں، صدقۃ الفطر جسے کہتے ہیں، صدقۃ الفطر، فطرہ اور فطرانہ جس کو ہم جانتے ہیں۔ فطر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم کو بتلاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ صدقۃ الفطر ہر انسان پر فرض ہے، انسان بڑا ہو چھوٹا ہو، باپ ہو بیٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، اسی طریقے سے مالدار ہو اور غریب اس قدر نہ ہو کہ اس کے پاس عید کے کھانے کے لیے سامان نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس اپنے کھانے کا سامان ہے اور اس سے بڑھ کر کے کچھ اس کے پاس تھوڑا موٹا سامان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے؟ صدقۃ الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کا چاند دیکھنے کے بعد، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا کرتے تھے۔ شوال کا چاند دیکھا، عید ابھی رمضان ختم ہوا، رمضان کا آخری دن آیا، لگا چاند نظر آ گیا ہے عید کا، اس کے بعد اس کا حکم جاری ہوتا ہے کہ آپ صدقۃ الفطر ادا کر دیجئے، اور اس سے پہلے کہ عید کی نماز کے لیے جائیں یا عید کی نماز کو پڑھا جائے اس سے پہلے ادا کر دیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا ہے تو اس نے صدقۃ الفطر ادا کیا ہے، اور اگر اس کے بعد اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ عام صدقہ کرتا ہے، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی جانے سے پہلے ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کو 1-2 دن پہلے عید سے ادا کر دیا کرتے تھے۔ رمضان میں آخری ایام میں عید کی نماز سے 1-2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم 1 دن پہلے 2 دن پہلے اگر ادا کر دیتے ہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہت پہلے اس کو ادا کرنا، 5 دن 10 دن پہلے اس کو ادا کر دینا، یہ غیر مشروع طریقہ ہوگا جو صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے جو مسلمانوں کے غریب اور فقیر لوگ ہیں، اور غریب اس قدر ہیں کہ ان کے پاس عید کا سامان بھی نہیں ہے اور عید کی خوشیوں میں وہ صحیح طریقے سے شامل نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ لوگ جو اس کے حقدار ہیں وہ ایسے لوگوں کو اس سامان کو پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ اپنے عید کو اچھے سے منا سکیں، اس کا اظہار اچھے سے کر سکیں اور اپنی خوشی کو پوری طریقے سے خوشی بنا سکیں۔ لہٰذا ادا اس لیے کرنا چاہیے کہ جو غریب اور فقیر لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو عید کو صحیح سے نہیں منا سکتے، ان کو وہ دے دیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور جگہ غریبوں سے علاوہ کہیں بھی زکوٰۃ الفطر نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگ مدارس کے لیے زکوٰۃ ہے، عام جو زکوٰۃ ہے اس کو آپ فی سبیل اللہ سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں مدارس میں دیجئے اور دینا چاہیے۔ لہٰذا زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کو کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کسی سنستھا کے لیے، کسی اور لوگوں کے لیے، یا ہمارا یہ کام وہ کام ایسے لوگوں کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ یہ غریبوں کا حق ہے، ان غریبوں کا حق ہے جو غریب عید کو نہیں منا سکتے، اس کی خوشی کا اظہار صحیح سے نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو ہی یہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں کتنا ادا کرنا چاہیے؟ کتنا ادا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا اس کی مقدار متعین کی ہے۔ 1 سا کہتے ہیں ایک ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، جس طریقے سے تولنے کا پیمانہ نہیں ہوتا ہے، ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہمیں دودھ ناپنا ہو، دودھ کتنا ہے تو لیٹر میں اسے ڈال کر کے ناپ لیا جاتا ہے، آدھا لیٹر ہے، پون لیٹر ہے، 1 لیٹر ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں ناپنے کا ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا جسے سا کہا جاتا تھا۔ وہ کتنا ہوا کرتا تھا، اس کی مقدار الگ الگ طریقے سے لوگوں نے بیان کی ہے۔ 2.25 کلو بھی کہا ہے، 2.5 کلو بھی کہا ہے، 600 گرام بھی کہا ہے، اسی طریقے سے لوگوں نے 3.25 کلو بھی کہا ہے۔ اور حقیقی اور صحیح بات یہ ہے کہ انسان 2.5 کلو یا اس سے تھوڑا بہت زیادہ بطور احتیاط تقریباً 2 کلو 600 گرام تک ادا کرے۔
کیا معلوم ہوا؟ 2 کلو 250 2 کلو 500 گرام 600 گرام تک اس کی مقدار ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے اتنا ادا کرے۔ ادا کیا کرنا چاہیے؟ ادا کس چیز کو کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کھجور، اسی طریقے سے کشمش اور اسی طریقے سے پنیر، یہ تمام چیزیں ثابت ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کھانے کی چیز جو ہم کھا رہے ہیں، کھانے کی جو چیز ہے، گیہوں کھا رہے ہیں گیہوں، چاول کھا رہے ہیں چاول، یہی چیز ادا کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور چیز ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں بڑے بڑے علماء، مفتیان سعودی بھی شامل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم کھا رہے ہیں وہی ادا کرنا چاہیے، اس میں ہمیں پیسہ نہیں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ علماء جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے اس چیز کو لکھا ہے کہ وجہ صدقۃ الفطر کی یہ چیز ہے کہ لوگ اپنی عید کو اچھے سے منا لیں، اچھے طریقے سے اپنی عید میں شامل ہو جائیں، لہٰذا اگر اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی پیسہ وغیرہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ الفطر لے رہا ہے تو اگر وہ لے گا، لینے کے بعد اس کو آپ سے لے کر کے اس کو دوسری جگہ بیچے گا، حالانکہ اس کو دے دیا گیا ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس طریقے کا کرتا ہے، اس کے گھر میں بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں یا کھانے کے پینے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہوئے بیچنے جائے گا، اور اگر وہ اسے بیچے گا تو ممکن بات یہ ہے کہ وہ اسے مزید کم مقدار میں یا اس کی اصل قیمت سے کم قیمت میں بیچ دے کہ نہیں مجھے تو ضرورت ہے، سامنے والا کہ نہیں بھائی صاحب 20 کا سامان ہے لیکن 15 کا لیں گے، تو وہ دے سکتا ہے، دے۔ اس سے بڑھیا بہتر اور بات یہ ہے کہ آپ اسے پیسے ہی دے دیں، تو زیادہ بہتر اور افضلیت کا حامل تو یہی مسئلہ ہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں وہی اسے پہنچائیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیسے دے دیں تو یہ حرام کام نہیں ہوگا، یہ بھی جائز کام ہے، دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہی دینا ہے۔ زیادہ بہتر ہے اور افضلیت کی چیز یہ ہے کہ ہم وہی چیز دیں جو کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی عورت حمل سے ہے اور اس کے پیٹ میں حمل ہے اور پیدائش بھی قریب ہے۔ اب بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر پیٹ میں حمل ہے تو اس کے حمل کی طرف سے بھی اسے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اگر عید کے دن سے پہلے یا عید کے دن صبح بھی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر دیا جائے گا، لیکن اگر پیدائش نہیں ہو رہی ہے تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں ہے اور نہیں دینا چاہیے۔ لہذا معلوم یہ ہوا جو زندہ ہے، جو موجود ہے اور بڑا ہے چھوٹا ہے، اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ہے اور اسی کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ صدقۃ الفطر کے چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اسی طریقے سے 2-4 باتیں عید کے تعلق سے کہ عید کا دن آئے گا اور عید کے دن مسلمانوں کا تہوار ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن اسی خوشی کو بعض لوگ الگ الگ طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ایسے طریقوں کو اپناتے ہیں کہ انسان شریعت اسلامیہ ان طریقوں کی اجازت نہیں ہوتی۔ رمضان سے نکلنے کے بعد انسان اپنی تیز آواز میں موسیقی کی بجاتے ہیں، اسی طریقے سے فلموں کا دن عید کا دن کو سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ جب تم رمضان کے ایام کو پورا کر لو، مکمل کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تو تم اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرو، اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات عیدین، دونوں عیدوں کی تکبیریں ثابت ہیں، لہٰذا ہمیں عید کے دن تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ دیا اور ہم نے اس میں عبادتیں کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، اب اس کی مقبولیت کے لیے مزید دعائیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اللہ تو ان کو قبول فرما لے۔ لہٰذا جو خوشی، جس طریقے کی خوشی عید کے دن ہونی چاہیے وہ جائز
طریقہ اور بہترین طریقہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے خوشی ہونی چاہیے۔ عید کے لیے جائیں تو چند کھجوریں کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، آپ کے صحابہ جاتے تو کچھ کھجوریں کھا کر کے عید کے لیے نکلا کرتے تھے۔ کچھ کھجوروں سے مطلب کیا ہے؟ تاک کھجوریں کھاتے تھے، 1 کھائی، 3 کھائی، 5 کھائی، اس طریقے سے یہ کھا کر کے جانا سنت ہے عیدگاہ کے لیے۔ اسی طریقے سے جانا اور آنا، راستہ بدلنا، یہ بھی مسنون طریقہ ہے، یہ بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ عیدگاہ جائیں تو ہم عیدگاہ ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں۔ اسی طریقے سے پیدل جانا مسنون ہے۔ اگر عیدگاہ دور ہے اور کوئی کمزور ہے تو سواری وغیرہ سے بھی جا سکتا ہے، لیکن جو طریقہ ہے مسنون وہ یہ ہے کہ پیدل جائیں اور پیدل آئیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو وقت کے اعتبار سے بہت اہم اور بہت ضروری تھیں، میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری۔ یہ وہ چیزیں تھیں، ہو سکتا ہے ان میں علماء کا اختلاف بھی ہو، اور ہو سکتا ہے ہم نے اس کے مختلف بھی کچھ چیز سنی ہو۔ اگر کچھ بھی آپ کو ڈاؤٹ فل لگتا ہے تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، اس سے رجوع کیا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور مسئلہ ہو تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بھرپور اور اچھے طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، الہی تو اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو دن ہم نے غفلت میں گزار دیے ہیں مولا کریم ہم تجھ سے معافی کے طالب ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم جو اور دن رہ گئے ہیں الہ العالمین تو اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، مولا کریم ہم تیرے رضا کے طالب ہیں۔ الہی جب کبھی موت آئے تو کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر عطا فرمائیو۔ اللہ مرنے کے بعد کوئی جگہ دے تو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو۔ اللہ جتنے مسلمان چلے گئے ہیں مولا کریم تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ بیمار ہیں، مولا کریم قرض دار ہیں، اللہ تو بہت بڑا مدد کرنے والا ہے۔ الہی تو ہم سب کی مدد فرماتے ہوئے اللہ ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کو، اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ تو مسلمانوں کا مددگار بن جا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔